امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست منظور کرتے ہوئے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کیوں کی؟ وائٹ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا؟ اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان منسوخ، وائٹ ہاؤس اور امریکی اخبارات نے تصدیق کر دی۔ امریکہ سے اب مذاکرات کب ہوں گے؟ ایرانی مندوب کا اہم ترین بیان سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر فی الحال ایران پر حملے مؤخر کر رہے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کی حکومت اندرونی طور پر شدید تقسیم کا شکار ہے۔ ٹرمپ کے بقول پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ اس وقت تک مؤخر رکھا جائے جب تک وہاں کی قیادت اور نمائندے کسی مشترکہ تجویز پر متفق نہیں ہو جاتے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اس کے بعد امریکی فوج کو حملے نہ کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار رہنے کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ توسیع اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران کی جانب سے باضابطہ تجویز پیش نہیں کی جاتی اور مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور وعدے کے باوجود ناکہ بندی ختم نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے ہم سے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کا کہا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنگ بندی میں تب تک توسیع کر رہے ہیں جب تک بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، اس لیے جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کی جائے گی جب تک ایران کی تجویز سامنے نہیں آ جاتی۔ ادھر ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا، تاہم ایران نے اس اقدام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر مشیر ایرانی اسپیکر مہدی محمدی کا کہنا ہے کہ ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں اور اس کا جواب فوجی رد عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں ہوتا اور یہ اقدام دراصل دباؤ بڑھانے کے مترادف ہے۔ مشیر ایرانی اسپیکر کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان در حقیقت ایک سرپرائز حملے کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اس صورتحال میں ضروری اقدامات کرنے چاہیے جبکہ ناکہ بندی کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کیوں کی؟ ٹرمپ پر کتنا دباؤ ہے؟ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا؟ اندرونی کہانی منظر عام پر آئی ہے۔ واشنگٹن میں منگل کی سپہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ایک ساتھ انتہائی اہم میٹنگ کی جس کا مقصد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایران کے حوالے سے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ایک طرف جنگ بندی کی آخری مہلت ختم ہونے کے قریب تھی اور دوسری طرف نائب صدر جے ڈی وینس کا طیارہ اینڈریوز ایئر بیس پر تیار کھڑا تھا تاکہ وہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے پاکستان روانہ ہو سکیں، لیکن امریکی انتظامیہ کو ایک عجیب مشکل کا سامنا تھا اور وہ تھی ایرانیوں کی طرف سے مکمل خاموشی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اس معاملے سے واقف 3 حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ نے چند روز پہلے ایران کو معاہدے کے کچھ بنیادی نکات بھیجے تھے جن پر مذاکرات سے پہلے اتفاق ضروری تھا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود تہران سے کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ شک پیدا ہوا کہ جے ڈی وینس کا پاکستان جانا کتنا سود مند ثابت ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں جب صدر ٹرمپ نے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگس اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف سے ملاقات کی تو اس وقت تک بھی ایران کی طرف سے کوئی پیغام انہیں نہیں ملا تھا۔ پاکستان کے ثالثوں نے منگل کو ایک طرف ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کی اور دوسری طرف ٹرمپ کو جنگ بندی بڑھانے پر قائل کیا۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکی حکام نے پاکستان کے مرکزی ثالث فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ جے ڈی وینس کی روانگی سے پہلے ایرانیوں سے کسی قسم کا کوئی رد عمل حاصل کریں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے قریبی مشیروں کا خیال ہے کہ اس خاموشی کی بڑی وجہ ایرانی قیادت کے اندر پائے جانے والے اختلافات ہیں اور پاکستانی ثالثوں کی رپورٹس بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام کے تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی نے کہا کہ ٹرمپ کی جنگ بندی کی توسیع کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ہارنے والا فریق اپنی شرائط نہیں منوا تھا اور ناکہ بندی کا جاری رہنا بمباری سے مختلف نہیں جس کا جواب صرف فوجی کارروائی سے دیا جانا چاہیے۔
اس پر CNN نے دعویٰ کیا کہ امریکیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ایرانیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یورینیم کی افزودگی اور اس کے ذخیرے کے حوالے سے مذاکرات کاروں کو کتنے اختیارات دیے جائیں، جو کہ امن مذاکرات کا سب سے بڑا تنازع ہے۔ وائٹ ہاؤس کی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ ایک الجھن یہ بھی ہے کہ آیا نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اپنے ماتحتوں کو واضح ہدایات دے رہے ہیں یا انہیں صرف اندازوں پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے بجائے صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے اس میں توسیع کا انتخاب کیا، لیکن اس بار انہوں نے کسی حتمی تاریخ کا ذکر نہیں کیا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اب بھی جنگ کا سفارتی حل چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی غیر مقبول جنگ کو دوبارہ چھیڑنے سے کترا رہے ہیں جس کے بارے میں وہ پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکہ جیت چکا ہے۔ تاہم مذاکرات میں تعطل ان مشکلات کو ظاہر کرتا ہے جو ٹرمپ کو اپنی متعدد شرائط بنوانے میں پیش آ رہی ہیں۔ ایران کا بڑا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کے نئے دور سے پہلے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرو، جبکہ ٹرمپ نے 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ جب تک حتمی معاہدہ نہیں ہوتا ہم یہ راستہ نہیں کھولیں گے، ناکہ بندی جاری رہے گی۔ انہوں نے امریکی نیوز چینل CNBC سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ایک حتمی ڈیل نہ ہو۔ آخرکار ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران کی تجاویز سامنے نہیں آ جاتی اور بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی۔ صدر ٹرمپ کے مشیروں نے انہیں نجی طور پر خبردار کر دیا ہے کہ دباؤ کم کرنے سے ایران مذاکرات کو طول دے سکتا ہے تاکہ وہ جنگ کے دوران چھپائے گئے اپنے میزائل سسٹمز کو دوبارہ فعال کر سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی یورینیم کی افزودگی، پابندیوں کے خاتمے اور دیگر کلیدی نکات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکا ہے، اور ٹرمپ ایسا کوئی معاہدہ نہیں چاہتے جسے اوباما دور کے ایٹمی معاہدے جیسا کمزور قرار دیا جا سکے، بلکہ وہ اپنی مذاکراتی مہارت کے ذریعے ایک بہترین ڈیل حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اور ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانیوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ ہم ان کی بحریہ، فضائیہ اور ان کے رہنماؤں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس سے معاملات تھوڑے پیچیدہ ضرور ہو گئے ہیں، اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا ایران اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر کوئی ٹھوس تجویز پیش کرتا ہے یا نہیں۔ ادھر ناظرین، تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے، اور معاملے سے باخبر امریکی حکام نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ JD وینس کا دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد اسلام آباد بھیجنے پر ابھی تک کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی نیوز چینل سے گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے ایران اس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے سلسلے میں امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان فی الحال نہیں جا رہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مذاکرات سے متعلق ایران سے مثبت رد عمل نہیں آ رہا اور نائب امریکی صدر JD وینس کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے، یعنی وائٹ ہاؤس اور امریکی میڈیا نے بھی ان کے دورے کے منسوخی یا مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ادھر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں ایک دشمن کے بجائے متعدد طاقتوں کا سامنا ہے۔ ماضی میں ہم ایک متعین دشمن کا سامنا کرتے تھے، مستقبل میں عوام کو مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو حکومت اکیلے حل نہیں کر سکے گی، عوام کو مشکل حالات میں حکومت کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ اگر ناکہ بندی ختم کر دے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی روک دے تو ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہے، جو ممکنہ طور پر اسلام آباد میں منعقد ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ کسی بھی نئے مذاکراتی دور سے پہلے امریکہ کو جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیاں روکنا ہوں گی۔ انہوں نے ایرانی اخبار شرق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے کسی فوجی جارحیت کا آغاز نہیں کیا۔ اگر امریکہ سیاسی حل چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے تیار ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا کہ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو وہ دشمن کے باقی اثاثوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی نئی امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور تیار ہیں۔ IRGC نے جنگ بندی کو نام نہاد قرار دیتے ہوئے اسے ایک خاموش میدان جنگ سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس دوران بھی دشمن کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں چوکسی برقرار رکھنا اور کسی بھی ممکنہ پیش رفت کے لیے تیار رہنا ایران کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔